اصحاب کہف کی کہانی۔ اصحاب کہف کی کہانی قرآن پاک کی سورۃ کہف میں بیان کی گئی ہے۔ یہ کہانی ایمان، صبر اور اللہ کی قدرت پر روشنی ڈالتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہودی علماء نے آپ سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کہانی کو نازل فرمایا۔ یہ کہانی چند نوجوانوں کی ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک ظالم بادشاہ کے دور میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب بادشاہ نے انہیں شرک پر مجبور کیا تو وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے شہر چھوڑ کر ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ تقریباً 300 سال تک سوئے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو اصحاب کہف کے بارے میں بتائیے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ جواب کل دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور کچھ دن کے لیے وہی رک گئے، لیکن 15 دن بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس کہانی کا جواب دیا۔ اصحاب کہف نوجوان مخلص اور مومن تھے، جنہوں نے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہی اور اللہ کی توحید کا اعلان کیا۔ انہوں نے غار میں جا کر دعا کی، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اللہ نے انہیں نیند میں ڈال دیا اور ان کے جسموں کو مضبوط رکھا۔ سورج کے طلوع اور غروب کے وقت ان کے جسموں کو سورج کے شعاعوں سے محفوظ رکھا گیا تاکہ ان کے جسم خراب نہ ہو۔ تقریباً 300 سال بعد وہ جب جاگے تو انہیں لگا کہ وہ صرف ایک دن یا اس کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے وقت کا اندازہ لگانے کے لیے شہر میں کھانے کے لیے ایک شخص بھیجا، لیکن وہاں کے لوگ ان کے سکے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اسی دوران شہر میں اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ آ چکے تھے اور ظالم بادشاہ کا زمانہ ختم ہو چکا تھا۔ بادشاہ اور لوگ اصحاب کہف کی کہانی سن کر ایمان میں مزید مضبوط ہو گئے۔ اصحاب کہف نے غار میں واپس جا کر اللہ کے حکم سے وفات پائے اور لوگ ان کی یادگار کے طور پر غار کو محفوظ کرنے لگے۔ یہ تھی اصحاب کہف کی کہانی۔ والسلام۔